سکتا تو پھر جتنا ہو سکے جتنے مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، مثلاً 30 کو کھلا سکتا ہے، 40 کو کھلا سکتا ہے، 20 کو کھلا سکتا ہے، جتنی حد تک اس کے لیے مقدور ہے اتنی حد تک مساکین کو طعام دے گا۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، یعنی اتنا ہی نہیں ہے اس کے پاس کہ کسی مساکین کو کچھ تھوڑا سا طعام دے، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے۔ لہٰذا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا، تمام شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور ان شرائط کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس پر قضا بھی واجب ہو جاتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ یا 60 مساکین کو کھانا دے، یا یہ 60 روزے رکھے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اب اگر یہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی انجام دینے پر قادر نہیں ہے تو اس صورت میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا طعام دے مساکین۔ مثلاً ایک شخص روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مساکین کو کھانا بھی نہیں دے سکتا، تو جتنی حد تک ممکن ہے مساکین کو کھانا دینا یہ وہ دے گا، اور اگر اصلاً ممکن ہی نہیں ہے تو اس صورت میں خداوند کریم کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے گا۔ مسئلہ دیگر اسی کفارہ سے متعلق یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک انجام دینا ہے۔ اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ان تین میں سے روزے رکھنا چاہتا ہے، یعنی کفارہ اس پر واجب ہوا، اب کفارے کو انجام دینے کے لیے، کفارہ ادا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنا چاہتا ہے، قضا بھی کرنی ہے، یعنی ایک روزہ قضا کے طور پر رکھے گا اور 60 روزے کفارے کے طور پر رکھنا چاہتا ہے۔ تو اب اس شخص نے جو کفارے کے طور پر 60 روزے رکھنے ہیں، تو اس میں پہلے جو 31 روزے ہیں ان کو پے در پے رکھنا ہے، یعنی ان میں کوئی فاصلہ نہیں ڈالنا، یعنی ایک دن رکھے دوسرے دن نہ رکھے، اس طرح کا کام نہیں کرنا، بلکہ مسلسل 31 روزے رکھنے ہیں، ہر دن روزہ رکھے، اور اس کے بعد جب 31 روزے مسلسل رکھ لے گا تو باقی 29 روزوں میں وقفہ ڈالنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص مبتلات روزہ میں سے کوئی روزہ مبتل انجام دیتا ہے، روزہ باطل کر دیتا ہے، تو ان میں ابھی کفارہ میں سے روزے رکھنا چاہتا ہے، تو روزوں میں اگر یہ جو روزے رکھے گا تو پہلے 31 روزے پے در پے رکھے، اور اس کے بعد جو باقی 29 روزے ہیں ان کے اندر وقفہ ڈال سکتا ہے۔ اسی سے متعلق مسئلہ دیگر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے کام سے روزہ باطل کرتا ہے کہ جو حرام ہے، یعنی خود اپنی جگہ وہ حرام کام ہے، اس سے وہ روزہ باطل کر دیتا ہے، یعنی مثلاً ایک غلط کام ہے جیسا کہ استمناء کرنا ہے یا زنا یا اس طرح کا کوئی غلط فعل انجام دینا ہوتا ہے کہ جس سے حرام کام ہے اپنی جگہ، تو کوئی شخص ایسے حرام کام کے ذریعے سے روزہ باطل کرتا ہے تو اس پر کفارہ جم واجب ہوتا ہے۔ اب ایک شخص کوئی ایسی چیز سے روزہ باطل کرتا ہے کہ جو اپنی جگہ حلال ہے، جیسے مثلاً روٹی کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے، تو یہ روزے کی حالت میں مبتل ہیں، اب اس سے روزہ باطل کرتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، لیکن ان تین میں سے کوئی ایک واجب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص روزے کو باطل کرتا ہے لیکن کسی حرام کام کے ذریعے سے باطل کرتا ہے، کوئی ایسی چیز کھاتا ہے کہ جو حرام ہے، مثلاً شراب پیتا ہے روزے کی حالت میں، روزہ رکھ کے شراب پیتا ہے، تو یہ شراب پینا اپنی جگہ حرام ہے، اس جگہ سے اس ذریعے سے اگر کوئی اپنے روزے کو باطل کر دے گا تو اس پر کفارہ جم واجب ہوگا۔ کفارہ جم سے یہ مراد ہے کہ یہ جو 3 کفارے بیان کیے ہیں ہر 3 دے گا، یعنی 60 مساکین کو کھانا بھی دے گا، 60 روزے بھی رکھے گا اور غلام بھی آزاد کرے گا۔ لہٰذا اگر ان میں سے کوئی متعذر ہو جاتا ہے، نہیں انجام، جیسے غلام آج کل نہیں ہیں، تو باقی 2 کو انجام دینا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ اگر حرام کے ذریعے سے روزہ باطل کرے تو اس صورت میں اس کے لیے کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اسی سے مسئلہ دیگر یہ ہے کہ یہ جو حرام کام کے ذریعے سے روزہ باطل کرنا ہے، یہ حرام کام چاہے اب اصلی ذاتی طور پر حرام ہو یا کسی وجہ سے حرام ہو جائے، یہ ہے قضا اور کفارہ۔ ابھی آپ کی خدمت میں وہ موارد بیان کرتے ہیں کہ جن کی صورت میں فقط قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی شخص روزے کو باطل کرتا ہے یا کسی وجہ سے روزے کو چھوڑتا ہے
تو اس پر فقط قضا ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ جن میں سے سب سے پہلا کام، اگر کوئی جان بوجھ کر قے کر دیتا ہے، مبطلات روزہ میں سے یہ تھا کہ اگر کوئی قے کرتا ہے، روزہ باطل کرتا ہے، تو اس سے اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ مبطلات روزہ میں سے ایک قے تھا، یعنی الٹی کر دینا، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، اب اس پر فقط قضا واجب ہے، اس کی کفارہ دینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا، فقط یہ قضا انجام دے گا۔ دوسرا مورد جہاں پر فقط قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں غسل جنابت بھول جاتا ہے، یعنی غسل جنابت بھول گیا، غسل جنابت نہیں کیا اور جنابت کی حالت میں باقی رہتا ہے، اور جنابت کی حالت میں ایک روزہ یا چند روزے رکھ دیتا ہے، تو یہ جو بھولے سے جنابت کو بھول گیا تھا اور حالت جنابت میں اس نے چند روزے رکھ دیے ہیں، تو اس کے اوپر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مورد یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں بھول جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہوا ہے، اس حالت کو بھول جاتا ہے، اب جب یہ بھول گیا ہے کہ میں حالت جنابت میں ہوں، اسی حالت میں وہ کئی روزے رکھ دیتا ہے یا ایک روزہ رکھ دیتا ہے، تو یہ جتنے روزے رکھے گا حالت جنابت کی حالت میں بھولا ہوا ہے اور بھول گیا ہے کہ غسل کرنا تھا، اس چیز کو بھولا ہوا ہے اور اسی بھولی ہوئی حالت میں اس نے چند روزے رکھے ہیں یا کوئی ایک روزہ رکھا ہے، تو جتنے روزے اس حالت میں اس نے رکھے ہیں ان کی فقط قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ مورد سوم جہاں پر فقط قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ سفر کی وجہ سے اگر کسی کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو بعد میں اب اس کے لیے روزے رکھنا ضروری ہیں۔ انشاءاللہ مسافر کے روزے کے احکام بیان ہوں گے کہ جب ایک انسان روزے کی حالت میں اگر اس کو سفر درپیش آ جاتا ہے، سفر کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کی کیا احکام بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص رمضان کے اندر، ماہ مبارک رمضان کے ایام میں سفر کرتا ہے اور سفر کرنے کی وجہ سے اس کے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، سفر کی وجہ سے روزے اس نے رمضان کے نہیں رکھے، تو اس صورت میں بعد کے ایام میں اس کے اوپر فقط انہی ایام کے روزے واجب ہیں، ان کی قضا کرنا ضروری ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ یہ تین مورد آپ کی خدمت میں ابھی بیان کر دیے کہ جہاں پر قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی 7-8 موارد اور ہیں کہ جو انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم